اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا خالق مالک رازق تنہا یکتا ذات ہے اور درود و سلام ہو امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، آج ذرا طبیعت ناساز ہے تو میں کوشش کروں گا کہ پھر بھی اپنی بات کو آپ بھائیوں تک پہنچا دوں اور کوشش کروں گا کہ کسی طرح میری بات سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو آیت ہر جمعہ میں تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا،
اور سیدھی اور صاف ستھری بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. جب تم سیدھی اور صاف ستھری بات کہو گے تو اللہ تمہارے اعمال بھی صحیح کر دے گا، تمہارے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. یعنی سیدھی اور صاف ستھری بات کرنے سے انسان کے معاملات بھی درست ہوتے ہیں اور اللہ انسان کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث جو فرمایا ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اس کا مقصد ہے اور بہت بڑا مقصد ہے. اس مقصد کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. جب تک ہم قرآن پاک کو اپنے گھر کی الماریوں سے اٹھا کر پڑھیں گے نہیں، تب تک ہمیں قرآن کا مقدمہ سمجھ نہیں آئے گا. یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ صرف الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں آئی. یہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہمارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ ہم اسے جلدان میں لپیٹ کر رکھ دیں اور اس پر مٹی دھوڑ پڑتی رہے اور کبھی اسے سیکھنے کی کوشش ہی نہ کی جائے. کبھی یہ کوشش ہی نہ کی جائے کہ یہ جو ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش سے جو کلام آیا ہے آخر یہ ہم سے کہتا کیا ہے. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. آج ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا. میں نے کہا میرے بھائی تو نے موٹر سائیکل چلانا تو سیکھ لی، وہ بھی نہیں آتی تھی. تجھے دکان چلانا نہیں آتی تھی، وہ سیکھ لی، وہ آسان نظر آتی تھی. تو نے گھر چلانا سیکھ لیا جو بظاہر مشکل تھا لیکن اس کو بھی آسان بنا لیا. کاروبار سے پیسے کیسے کمانے ہیں وہ چیزیں سیکھ لی. اگر کچھ نہیں سیکھا تو جو سب سے آسان تھا، جسے اللہ نے خود کہا کہ ہم نے اسے آسان بنایا ہے سمجھنے والوں کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اسے آسان کر دیا، اللہ کی کتاب کو نہ سیکھا. کہتے ہیں ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، بڑا مشکل ہے. میں نے کہا قرآن مجید اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دنیا میں وقت گزارنا مشکل ہے. قرآن تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا. ہم نے دنیا کے سارے علوم سیکھے، اپنے بچوں کو بھی سب علوم سکھلائے. ہم نے اپنے بچوں کو انگلش سکھائی، میتھ سکھائی، فزکس سکھائی، بایولوجی سکھائی، میتھمیٹکس سکھائے. ہر چیز اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی. اور جو ایک باپ کا کاروبار ہوتا ہے اس نے کوشش کی کہ میرا بچہ بھی کسی طرح یہی کاروبار سیکھ جائے، یہی ہنر اس کے ہاتھوں میں آ جائے، کل کو میرا بچہ مار نہ کھائے، 4 پیسے کما کر اپنا گھر چلا سکے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا، یہ سب چیزیں جائز ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو چیز تھی وہ تھی اللہ کی کتاب. اپنے بچوں کو جو سکھانا تھا وہ اللہ کی کتاب تھی. اس کو پاس بٹھا کر کہنا تھا اے میرے بچے یہ پڑھ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. اے میرے بچے
पूरी दुनिया पर शक कर लेना, सारी किताबों को गलत समझ लेना, सब साइंस की किताबों को गलत समझ लेना, अगर तूने किसी की बात पर शक नहीं करना तो वो ये अल्लाह की किताब की बात है। अपने बच्चों को ये दर्स देना था, ऐ मेरे बच्चे, अगर किसी किताब से जुड़े रहना है तो वो ये अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद। और अगर किसी के मिशन पर चलना है, किसी की बात मानकर चलना है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। वला तुबतिलू अमालकुम, अगर किसी और रास्ते पर चलेगा सारे आमाल बातिल हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जहाँ हमने अपने कपड़ों के लिए एक अच्छे दर्जी का तयन किया कि फ़लाँ दर्जी अच्छे कपड़े सीता है, इससे सिलवाने चाहिए, यही तो इल्म है। ये सारी इल्म की बातें और दिमाग की बातें हैं कि राशन यहाँ से नहीं फ़लाँ से लेना है, यहाँ तो दिमाग काम किया। सब्ज़ी यहाँ से नहीं यहाँ से लेनी है, लेकिन इल्म कहाँ से, दीन कहाँ से लेना है? जहाँ से जो मिल जाए, जो कोई जो कुछ कह दे ठीक है। दीन भी लेना था अल्लाह की किताब से और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से। दीन को सीखना था। इतनी आसान किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैंने इस किताब को समझने वालों के लिए आसान बनाया, लेकिन हमने इसे वक्त ही नहीं दिया। 24 घंटे में हमने इसे 1 घंटा भी नहीं दिया। हमें आज नहीं पता अल्लाह की कसम कि हमारे घरों में अलमारियों में जो किताब कुरान मजीद सजी हुई है वो आखिर हमसे कहती क्या है, हमसे खिताब क्या करती है। कभी उठाकर पढ़ो, अपने दिल के दरवाज़ों को खोलो, अपने जंग आलू दिलों को पाक साफ करो, अल्लाह की किताब की रोशनी की तरफ आओ। ये वो किताब है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों की तरफ ले आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को जो नाजिल फरमाया है उसका सबसे पहला मकसद है अल्लाह की तौहीद। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, उस रब की जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया था। और इबादत क्यों करनी है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। सबसे पहला खिताब इस किताब का जो है वो है तौहीद, एक अल्लाह की इबादत, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। ये अल्लाह की किताब का सबसे बड़ा पैगाम है। तो हम समझते हैं कि हमने अल्लाह की किताब से बढ़कर किसको समझा है? हमने तो नहीं समझा। हम कब कहते हैं कि अल्लाह की किताब से बड़ी भी कोई चीज़ है, या अल्लाह से बढ़कर हमने कब किसी को माना है? मेरे भाइयों, चाहे हमने अपनी ज़ुबानों से नहीं माना, लेकिन हमने अपने आमाल से दिखलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वो लोग जो ईमान लाए वो शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह की ज़ात से रखते हैं। अगर हमने सबसे बढ़कर मोहब्बत अपने घर वालों से की अल्लाह को छोड़कर, अगर हमने सबसे बढ़कर मोहब्बत इस माल और दौलत और इस पैसे से की, अगर हमने सबसे बढ़कर मोहब्बत अपनी औलाद से की, तो ये सब के सब फितने हैं हमारे लिए, आजमाइश हैं। अरबी में फितना कहते हैं आजमाइश को। तो ये सब की सब चीज़ें हमारे लिए आजमाइश बन जाएंगी। अगर हमने सबसे बढ़कर मोहब्बत करनी थी तो वो अल्लाह की ज़ात थी। और मोहब्बत
اپنا ثبوت مانگتی ہے، محبت اپنا اظہار مانگتی ہے۔ صرف دعووں سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت اگر رب کی ذات سے سب سے زیادہ تھی تو آج اے میرے بھائی تیرے گھر میں ایک الگ جگہ ہوتی مصلی بچھانے کی، ایک الگ کونا ہوتا نماز پڑھنے کا، اور جب تو پریشان حال آتا اپنی دکان سے تو ایک جگہ ہوتی، تو گھر والوں کو کہتا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، میں اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن ہم نے اپنے رب سے وہ تعلق ہی نہیں جوڑا، ہم نے اپنے رب کو سمجھا ہی نہیں۔ تو توحید تھی سب سے پہلی چیز۔ ہم نے اپنے رب کو چھوڑ کر کیا کہا کہ یار ابھی دوستوں میں جا کے بیٹھتا ہوں، ان سے ذرا پریشانی کی باتیں ڈسکس کرتا ہوں۔ اس نے اپنی پریشانیاں سنائی، اس نے اپنی سنائی، ایک دوسرے کو سنا کر دل کو مطمئن کیا اور گھر آ کر گر گئے۔ کہاں گئی نماز، کہاں گئی اللہ کی پکار؟ ایک طرف رہ گئی اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق، اللہ سے مانگنا۔ وہ سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اس نے اس بات کو مانا جو اس کے دل نے کہا تھا، اپنی خواہش کو ترجیح دی۔ یہی ایک کمزوری ہے ہم مسلمانوں کی، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی، کہ وہ دعووں میں کم نہیں ہیں۔ دعوے بڑے بڑے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، دعوے بڑے بڑے ہیں کہ سب سے بڑھ کر معبود کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ نہ نمازوں کی فکر ہے اور نہ ہی رب سے تعلق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا پیغام دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اب اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا تاکہ تم ڈر جاؤ اللہ سے۔ اب کچھ لوگ اسے بھی معمولی لے لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب کی کوئی بات معمولی نہیں ہے، کوئی بات ہلکی نہیں ہے۔ ایک انسان کا پیدا ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے، دور کی بات ہے۔ آج کوئی انڈا خود بنا کر دکھا دے جو مرغی پیدا کرتی ہے، چاہے ساری فیکٹریاں مل جائیں، خود مل کر ایک انڈا بنائیں اور اس کے اندر بچہ پیدا کریں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس انڈے کے مادے میں کون جان ڈالتا ہے؟ اس لیس دار مادے کو کون حکم دیتا ہے کہ تُونے ایک خوبصورت سے چوزے کے اندر کنورٹ ہو جانا ہے، اتنے دن کے لیے مرغی کے پاس رہنا اور پھر ایک چوزا بن جانا ہے؟ اس ایک ہلکے سے سفید چھلکے میں ایک نرم سا چھلکا، اس کے اندر کون اسے حکم دیتا ہے؟ اس چھلکے سے بھی مضبوط چیز کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ مادہ، اس میں نہ کوئی گوشت کے اثرات نظر آتے ہیں، نہ اس میں پر جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ اس میں کوئی چونچ نظر آتی ہے۔ ایک منٹ میں بندہ توے پہ ڈالتا ہے، انڈا کھا لیتا ہے۔ اس انڈے کو، اس لیس دار مادے کو کون حکم دیتا ہے کہ تمہیں اس پروسیس سے ایسے گزرنا ہے اور پھر ایک خوبصورت چوزا بن جانا ہے؟ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں کہا ہے، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تمہارے باپ دادا باؤ اجداد کو بھی رب نے پیدا کیا تھا۔ اس لیے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی عبادت، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو جب ایک چوزا نہیں بندہ پیدا کر سکتا، چوزا تو ایک دور کی بات، اللہ رب العالمین کی کتاب کہتی ہے یہ تمام مخلوقات مل کر بھی، جو ایک مکھی کسی چیز کو لے جاتی ہے، کسی شے کو لے جاتی ہے اٹھا کر، مکھی کا منہ کتنا ایک ہوتا ہے،
وہ جو اپنے منہ میں اٹھا کر لے جائے تمام مخلوقات مل کر بھی اگر اللہ نہ چاہے تو اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے. چوزا تو بہت دور کی بات. اور پھر انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان تجھے تو اللہ نے سب سے احسن مخلوق بنایا تھا, سب سے خوبصورت مخلوق بنایا تھا. اللہ سے کیسے غافل ہو گیا, اللہ سے کیسے دور ہو گیا. جب تو اس ماں کو نہیں بھولا جس نے تجھے درد میں پیدا کیا, جب اس باپ کو نہیں چھوڑا جس نے تجھے تیری پرورش کی, اس رب کو کیسے بھول گیا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں خوبصورت بنایا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, ان اندھیروں میں اتنی خوبصورت مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا. آج ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا کیسا تھا. کسی کو پتہ ہے؟ ہم نے رب کو کہا تھا اللہ یہ آنکھیں صحیح طرح لگانی ہیں. ہم نے رب کو کہا تھا اللہ میری ناک ادھر ادھر نہ ہو جائے تھوڑی سی ٹیڑھی. ہم نے رب کو کہا تھا اللہ میرے دانت باہر کی طرف نہ آئیں اندر ہی رہیں. ہم نے رب کو کہا تھا اللہ یہ سر کے جو بال ہیں یہ سر پر ہی رہیں, چہرے پر نہ آئیں. یہ ساری ترتیب کس ذات نے دی؟ اللہ کی ذات. اور یہ حقیقت پر مبنی, یہ آنکھوں دیکھے معجزے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان معجزوں کو نہیں سمجھتے؟ ہم ان معجزوں کے عادی ہو گئے ہیں. ہم نے اتنی بار دیکھ لیے یہ معجزے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ہوتا ہی ایسے ہے, شاید ایسے ہی ہوتا ہوگا. نہیں میرے بھائی, اگر اللہ نہ چاہے تو 10-10 سال لوگوں کے اولاد نہیں ہو رہی, 20-20 سال نہیں ہو رہی. اور اگر اللہ نہ چاہے جس کے اولاد ہو رہی ہے لنگڑی لولی ہو رہی ہے, آنکھیں خراب ہیں, اور اللہ چاہے تو کسی کی ایک آنکھ والی اولاد پیدا ہو رہی ہے, اللہ چاہے تو کسی کی ادھوری اولاد پیدا ہو رہی ہے, اللہ چاہے تو کسی کے مرے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ نے تجھے جو چنا ہے اے میرے بھائی, تجھے جو خوبصورت بنایا, تیری ٹانگوں کو, تیری آنکھوں کو, تیرے کان کو, سب چیزوں کو جو سلامت رکھا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً آج ہر بھائی کا دل یہ کہے گا اس کا مقصد دوستوں یاروں میں وقت ضائع کرنا تو نہیں ہو سکتا. اتنی خوبصورت مخلوق کا مقصد, جسے اللہ نے اتنی خوبصورتی سے ترتیب دیا, اس کا مقصد زندگی کے دھکے کھا کر قبر میں لیٹ جانا تو نہیں ہو سکتا. پھر کیا مقصد ہے؟ یہ 576 میگا پکسل کی آنکھ اللہ نے لگائی ہے. آج ہیوی سے ہیوی کیمرے 100-120 میگا پکسل اللہ نے انسان کے رات کے اندھیرے میں, ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں 576 میگا پکسل کی آنکھ لگا دی. جتنی دیواریں ہٹتی جاتی ہیں یہ دور سے دور دیکھتا چلا جاتا ہے, اور اگر کوئی چیز درمیان میں نہ آئے تو یہ آسمان کو بھی دیکھ لیتا ہے. کتنی دور تک اس کی نگاہ دیکھ سکتی ہے. تو اللہ نے اتنی ہیوی آنکھ جو لگائی ہے, ان آنکھوں کا مقصد یقیناً گناہوں کو دیکھنا تو نہیں ہو سکتا. ان آنکھوں کا مقصد یقیناً فحاشی اور عریانی دیکھنا نہیں ہو سکتا. اے اللہ پھر ان آنکھوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری کتاب اٹھا کے پڑھ. جتنا بھی کائنات میں چکر لگاؤ گے, غور و فکر کرو گے, اگر کسی چیز کی طرف آ کر انتہا ہوگی تو وہ اللہ کی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہی ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان کا دل یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ایک غور و فکر ہوتا ہے. تو انسان کا جو دل ہے, دل وہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے. ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے.
ابھی کسی کو ہارٹ اٹیک آئے، اللہ نہ کرے، اور وہ چلا جائے ہسپتال میں اور اسے مصنوعی آکسیجن لگایا جائے، اور پھر چیک کر لینا کہ صرف 5-6 گھنٹے کا بل کتنا بنتا ہے مصنوعی آکسیجن کا، اور وہ رب کی ذات کتنے ہی سالوں سے کتنے ہی گھنٹے گزر چکے ہیں، اس نے اس دل کو چلایا ہوا ہے فری میں۔ ہم اس دل کو تو نہیں کہتے نا، حکم دیتے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کیسے دھڑک رہا ہے یہ، لیکن دھڑک رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کئی لوگوں کو تو یہ نہیں پتہ ہوگا ان کا دل دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے۔ جس چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہے اس پہ اس کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ سارے کام انسان خود نہیں کر سکتا، کوئی اور ذات ہے جو چلا رہی ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان کے گردے ایک دن میں 12,000 مرتبہ صفائی کرتے ہیں۔ کون ان کو کہہ رہا ہے؟ ان سے فلٹر ہو کے چیزیں گزر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ اتنی خوبصورت مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان اپنے رب کی ذات کو چھوڑ کر ان کے پاس جاتا ہے جو خود اللہ کے محتاج ہیں، جو خود اللہ کی اجازت کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے۔ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جنہیں عربی زبان کا علم نہیں، جنہیں انگلش کا پتہ نہیں، اور اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کہتا ہے کوئی بھی زبان والا آ جائے، سرائکی، پنجابی، اردو، عربی، انگلش، چاہے گونگا ہی آ جائے، آ کر ہاتھ اٹھا کر اپنے دل میں تمنا کرے، ہم اس کو بھی جان لیں گے۔ یعلم ما فی صدورہم، ہم جانتے ہیں جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، کیا صفائی دو گے اس رب کو؟ کیا اس کے سامنے بہانے پیش کرو گے جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے؟ کل اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کون سی وجہ پیش کرو گے اپنی نماز نہ پڑھنے کی، اس رب کی عبادت نہ کرنے کی؟ کیا جواب دو گے رب کو؟ اللہ کی نعمتوں کا تو یہاں میں ذکر کرتا چلا جاؤں، وہ تو ختم نہیں ہونے والی، لیکن جو مین پوائنٹ کی بات ہے، جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اتنی نعمتیں، اسی لیے اللہ نے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے دونوں جہانوں کو پیدا کیا ہے، تو دو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس رب کو کیا جواب دو گے جس نے اتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے؟ انسان کے اندر یہ قوت طاقت کہاں سے آئی ہے؟ کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی باڈی بنا کر، ڈولے بنا کر، سکس پیک بنا کر، یا طاقت میں کچھ زیادہ ہو کر، یا اچھی خوراکیں کھا کر، لیکن یہی وجود ہوتا ہے، یہی ڈولے ہوتے ہیں، یہی سکس پیک ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں جنازے کے پھٹے پر، سب کچھ موجود ہے، جسم بھی ویسا ہی ہے، سکس پیک بھی اسی طرح ہی ہیں۔ یعنی یہ تیرے جسم کی طاقت نہیں تھی، یہ تو روح کی طاقت تھی جو اس جسم سے پرواز کر گئی۔ اس روح کے لیے کچھ کیا، اس روح کے ساتھ تو بندہ دنیا کی زندگی میں تکبر کرتا رہا، فخر کرتا رہا اپنے اوپر، زمین پر اکڑ کر چلتا رہا، اللہ کی طرف نہیں آیا، اللہ کی طرف نہیں جھکا۔ اب یہ جسم تو یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں میں نے تو نہیں لیٹنا جنازے کے پھٹے پر، سب نے لیٹنا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ وہ حقیقت ہے۔ کل میرا جنازہ بھی یہاں پڑا ہوگا، آپ بھائیوں میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس جسم کی نمائش تو زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں اور سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں
کہ جن چیزوں کو آج ہم مقصد سمجھ رہے ہیں وہ ہیں بھی یا نہیں، ان کو ایک کے بعد ایک ٹیسٹ کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کے کاروبار کا ذکر کیا، آج بندہ چلا جائے کاروبار ختم، تو پھر پتہ یہ چلا کہ زندگی کا مقصد یہ کاروبار تو نہیں تھا، یہ تو ضرورت تھی گھر چلانے کے لیے۔ گھر والے، بیوی، بچے وہ بھی اس وقت تک ساتھ ہیں جب تک جسم میں جان ہے۔ پتہ یہ چلا صرف بیوی بچوں کو پالنا مقصد نہیں، یہ تو میری ذمہ داری تھی۔ مقصد کی طرف آنا ہے، ہم نے مقصد سمجھنا ہے کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ تو سب سے پہلے وہ لوگ ہیں، میرے باپ دادا، میرے بھائی، میرے چچا، میرے تایا، یہ تو سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے مجھے اٹھائیں گے، قبرستان کی طرف لے جائیں گے۔ ایک دن سے زیادہ یہاں رکھیں گے نہیں کہ اٹھاؤ اسے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے، اب اور کسی کا انتظار نہیں کرنا، جلدی جلدی لے چلو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو ایک دن کی وفا نہیں کریں گے، زمین کے حوالے کرائیں گے۔ تو یہ بھی دنیا کی وقتی رشتہ داریاں تھیں، پھر مقصد کیا ہے؟ پھر آ جائیں مال کی طرف، دولت کی طرف، پیسے کی طرف، شہرت کی طرف۔ انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے لیے نمازیں چھوڑتا ہے، اس کے لیے اللہ سے دور جاتا ہے، اس کے لیے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کے گوڈے پکڑتا ہے، لوگوں کی منتیں ترلے کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا جیسے ہی روح پرواز کرے گی، دولت کیا، ایک چھوٹی سے سکہ 1 روپے 2 روپے کا، وہ بھی قبر کے اندر نہیں جائے گا ساتھ، بلکہ وہ کپڑے بھی اتار لیں گے جو پہنے ہوں گے، یہ بھی نہیں جائے گا ساتھ۔ تو پھر یہ مال بھی سمجھ آیا کہ ضرورت ہی ہے دنیا چلانے کی، مقصد تو یہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ پھر مقصد کیا ہے تو ہی بتا۔ ہم انسان کمزور ہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمیں تو یہ ساری چیزیں فانی نظر آتی ہیں۔ تو یہ تو سب لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کاروبار بھی ہاتھ سے جا رہا ہے، اور وہ مال جس کو ساری زندگی کمانے میں لگے رہے، پتہ یہ چلا جیسے ہی روح پرواز کرے گی سب سے پہلا جھگڑا ہی اس کے اوپر ہوگا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرے اپنے ہی جھگڑ رہے ہوں گے، یہ وراثت کا مال، اس کی تو تقسیم پہلی فرصت میں ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا یہ بھی کوئی اتنی اہم چیز نہیں تھی، یہ بھی عارضی تھی۔ لیکن جس بندے نے ساری یہ تکلیفیں اٹھائی تھی، کاروبار بھی چلائے، پیسہ بھی کمایا، بچوں کو بھی پالا، بیوی کو بھی پالا، وہ تو لیٹا ہے قبرستان میں، وہ تو 2 گز زمین کا ٹکڑا اس کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اب اس کو سمجھ آ رہی ہے وہ راحت اندوری کا شعر، 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ یعنی چاہے دنیا کی زندگی میں بنگلے بنائے تھے، کچھ بنایا، وہ تو رہ گیا پیچھے، موت نے آخر زمیندار کیا ہے، اصلی زمین تو اب ملی ہے یہ 2 گز کی۔ تو اب حاصل کیا ہے، مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اللہ بتاتا ہے زندگی کا مقصد، اور انشاءاللہ پھر بتاؤں گا اس کی بقا بھی کیسے۔ جو اللہ مقصد بتا رہا ہے نا وہ باقی رہنے والا ہے، یعنی رشتہ دار بھی چلے جائیں گے، مال بھی چلا جائے گا، بیوی بچے بھی چلے جائیں گے، دنیا بھی چلی جائے گی۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو میں اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اے میرے بھائی، جو چیز تیرے ساتھ جائے گی وہ تیرے اعمال ہیں، چھوڑ دے اس بات کو کہ یہ تیرے بچے تجھے قرآن پڑھ کر بخشوائیں گے، جب تو نے اسے دنیا کی زندگی میں قرآن کی تعلیم نہیں دی، یہ تجھے کہاں سے قرآن بخشوانے لگے؟ جب دنیا کی زندگی میں انہیں صرف یہ سکھاتا رہا کہ موٹر سائیکل ایسے ٹھیک کرنی ہے، اس کا ہنر یہ ہے، لکڑی کا کام ایسے کرنا ہے، کارپیٹ کا کام ایسے کرنا ہے، واٹر فلٹر کا کام ایسے کرنا ہے، گھر ایسے چلانا ہے،
یہ چیزیں تو سکھائی تھی، یہ تو تھی ضرورت، میں انہیں غلط نہیں کہہ رہا، یہ تو زندگی کی ضروریات ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن جب اس بچے کو مقصد ہی نہیں سمجھایا، اسے قرآن سے ہی نہیں جوڑا، تو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ وہ مرنے کے بعد کچھ کر سکتا ہے۔ دعائے مغفرت ہے، وہ بھی تب کرے گا جب اس کی ایسی تربیت کی ہوگی۔ پتہ یہ چلا اللہ جو کہہ رہا ہے، اللہ تو بتا رہا ہے کہ انسان کے ساتھ جو چیز جائے گی قبر میں وہ ہوگی اس کے اعمال۔ قبر میں جب بندے کو لٹا دیا جاتا ہے، پہلے تو جب اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں چارپائی پر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ یعنی اس کی تو پہلے ہی دنیا سے بے رغبتی تھی، وہ تو پہلے ہی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ کاروبار بھی کرتا تھا لیکن نمازوں کی فکر رکھتا تھا، وہ گھر کو بھی چلاتا تھا لیکن گھر والوں کو بھی دین کی طرف لگاتا تھا، وہ بھی پیسے کماتا تھا لیکن اسے مقصد نہیں ضرورت سمجھتا تھا، وہ بھی اسی دنیا میں سفر کر رہا تھا لیکن اسی میں وقت نکال کر اپنے رب سے رجوع کرتا تھا، وہ بھی اٹھتا تھا اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اسے بھی وہی چیزیں دی گئی تھی جو عام انسان کو دی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے رب کو نہیں بھولا، پوری زندگی اپنے رب سے تعلق بنائے رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کے سفر پر چلے جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بندہ وہ کہے گا مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اس کی روح بول کر کہہ رہی ہوگی، کیونکہ اسے اپنے آگے کا انجام خوبصورت نظر آ رہا ہوگا۔ اور جو بدبخت روح ہوگی وہ کہے گی مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ وہ بے چین ہوگا، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا تھا یہ ہمیشہ رہے گا، وہ تو سمجھ رہا تھا یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، وہ تو سمجھ رہا تھا میں نے تو اتنے اپنے محافظ اکٹھے کیے تھے، اتنے رشتے قائم کیے، اتنے تعلقات بنائے، اتنا پیسہ بنایا، اتنا بڑا گھر کھڑا کیا، میں تو اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھ رہا تھا، اتنا مال جوڑا کہ میرا بیک اپ بنا رہے، یہ کیا، یہ موت تو میرے بیک اپ میں تھی ہی نہیں، اس موت کا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ اچانک کہاں سے آ گئی۔ وہ کہے گا مجھے کہاں لے جا رہے ہو، میرا مال، میرا گھر، میرے سارے کاروبار وہ تو پیچھے رہ گئے۔ تو یہ جب قبر میں لٹایا جائے گا اب آئے گی اعمال کی بات، اب آئیں گے وہ نمازیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج غروب ہونے لگے گا، اللہ اس بندے کی آنکھ کھول دے گا جو نیک بندہ ہوگا قبر میں لیٹا ہوا، جیسے ہی وہ اٹھے گا وہ سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھے گا، اللہ اسے دکھائے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو وہ فرشتے آئیں گے، وہ سوال کرنے لگیں گے بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا تم کون ہو، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، میری نماز جا رہی ہے عصر کی، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ ہوگی نمازی کی فکر، یہ ہوگا عالم اس بندے کا، اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ سوال و جواب کیا ہے کیا نہیں ہے، اسے یہ پرواہ میں نے تو رب کی عبادت کرنی ہے، میرا تو مقصد ہی یہی تھا۔ یہ چیز جا رہی ہے انسان کے ساتھ۔ اللہ کی توحید کو اپنانے والے، اللہ سے ڈرنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے، اپنے گھر والوں کو نیکی کی راہ پر لگانے والے، حقیقت میں یہ ہیں قد افلح المؤمنون، یہ ہیں فلاح پا جانے والے، کامیاب ہونے والے لوگ۔ پھر ان کا مقام یہ یہیں نہیں رکتے قبر تک، پھر اللہ پہلے نیک بندے کو جہنم دکھائے گا۔ جو نیک وکار اس دنیا سے گیا ہوگا نا قبر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے جہنم دکھائے گا، اور یہ سب کی سب صحیح اور مستند احادیث بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اللہ جہنم دکھائے گا، وہ جہنم دیکھے گا، خوف زدہ ہوگا، پھر اللہ کہے گا اگر تو ہماری بات مان کر دنیا میں زندگی نہ گزارتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ پھر اللہ اسے جنت دکھائے گا، اور پھر اللہ کہے گا
کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا یہ 30-40 سال کی اور 60 سال کی زندگی کا سفر اگر اسے کامیاب بنانا ہے اور ہمیشہ کے لیے اچھا کرنا ہے اور جنت تک ساتھ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے، وہ انسان کے اعمال ہیں، وہ انسان کی نیکیاں ہیں۔ پھر وہ مقام بھی آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جنت میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ عنہ، یہ چلتے زمین پر ہیں، ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس حسن نہیں تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آزادی بھی نہیں تھی، وہ تو غلام تھے، غلامی سے آزاد ہوئے، حبشی تھے، کالے تھے، پیٹ بھی تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، یعنی یہ چیزیں نہیں تھی حضرت بلال کے پاس جنہیں ہم بہت زیادہ ہی اہمیت دے چکے ہیں آج۔ ٹھیک ہے انسان کو اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن وہ اس خوبصورتی کو لے کر دوسرے کو کمتر کبھی نہ سمجھے، دوسرے کو حقیر کبھی نہ سمجھے، اصل تکبر یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ بلال ہے، چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یعنی اس بلال نے ایسے اعمال کیے رضی اللہ عنہ کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہے۔ اللہ کو کوئی شک نہیں کہ اس کا جو سفر زمین پر گزر رہا ہے یہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو رب سے جوڑیں، اپنے بچوں کا تعلق رب کی ذات سے مضبوط کریں، اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، دین اسلام کی طرف، خود بھی قرآن کو سمجھیں اور یہ عمر چھوڑ دیں۔ یو ہیو نیور لیٹ، تم کبھی بھی تمہیں دیر نہیں ہوئی، جب آ جاؤ گے اللہ کی طرف اللہ کو قبول ہے، لیکن سچی پکی توبہ کے ساتھ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، چاہے کوئی 40 سال کا ہے چاہے کوئی 60 سال کا ہے، وہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اس کی وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ سے پکی سچی توبہ کرو، معافی مانگو، رب کی طرف آؤ اور اپنے گھروں میں بھی دین کو قائم کرو، اپنی زندگیوں میں بھی دین کو قائم کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نمازوں کو قائم کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔